نوجوان لڑکے ریل بناتے، نوجوان لڑکیاں ریل بناتی ہے، کوئی اپنی کمر دکھا رہی ہے تو کوئی اپنا جسم کا الگ الگ حصہ دکھا رہی ہے. یہاں نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ڈانس کرتے ہوئے آپ کو سوشل میڈیا میں نظر آئیں گے. غور کرو، اگر تم مر گئے تم تو چلے جاؤ گے، لیکن جتنے لوگ تمہاری اس حرکت کو دیکھیں گے تمہیں گناہ ملتا رہے گا، ملتا رہے گا، ملتا رہے گا. میرے پیارے ساتھیوں، کبھی غور کیوں نہیں کرتے ہو اپنی حرکتوں کے اوپر؟ کبھی اپنے آپ کے پر نظر کیوں نہیں دوڑاتے ہو کہ میں مسلمان ہونے کے ناطے کون سا کام کرنے لگا ہوں؟ اللہ کے نبی فرماتے وَزِنَاهُمَ النَّظْرُ، آنکھوں سے غلط چیزوں کو دیکھنا یہ بھی زنا ہے. اور آج سب سے زیادہ بے حیائی کام اسی آنکھ ہی کے ذریعے سے تو ہوتا ہے، آنکھ ہی کے ذریعے سے. اب آنکھ، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر اچانک تمہارے سامنے کوئی لڑکی آ جائے، کوئی گندی چیز آ جائے، ایسی چیز آپ موبائل چلا رہے اور کوئی اچانک غلط چیز آ گئی ننگی، تو آپ کی نظر گئی، فوراً آپ نظر ہٹا لیجیے. وہ ایک نظر معاف ہے، ایک نظر کو معاف ہے. کسی نے پوچھا مولانا ایک نظر معاف ہے نا؟ ہم نے کہا، تو کہتا ہے مولانا ایک ہی نظر معاف ہم دیکھتے چلے جائیں، نظر ہی نہیں ہٹائیں گے. یہ حلال کا فتویٰ کوئی جب کہ اس کے کو کسی طرح کی حلال کرو. اگر کوئی لڑکی جا رہے دیکھتے چلے جائے، دیکھتے چلے جائے، نظر ہی نہیں ہٹائے، مولانا ایک ہی نظر تو ہے. میرے پیارے ساتھیوں، نہیں، تمہارا فتویٰ نہیں چلے گا اور تمہارا یہ نوٹنکی تمہاری نہیں چلے گی، بلکہ امام کائنات کہتے ہیں اچانک میں تیری نظر چلی گئی تو وہ نظر معاف ہے، لیکن تم نے پھر اس کے بالوں کو دیکھا، پھر نیچے، پھر اوپر، اور دیکھتے چلے گئے، کمنٹ کرتے چلے گئے. اللہ کے نبی فرماتے یہ بھی زنا ہے. موبائل میں بار بار دیکھ رہے ہو، کبھی یہ فلم، کبھی وہ فلم، کبھی یہ ریل، کبھی وہ ریل، کبھی یہ گانا، کبھی وہ گانا، جو تم دیکھ رہے ہو اللہ کی قسم یاد رکھنا میرے بھائیو یہ بھی زنا ہے. اللہ کہتا علم نجعل لہ عینین، اے میرے بندو ہم نے تمہیں دو آنکھوں سے نوازا ہے، اے میرے بندو ہم نے تمہیں دو آنکھوں سے نوازا ہے. ان آنکھوں کی قدر کر لو، ان نعمتوں کی قدر کر لو، ان نعمتوں کے بارے میں کبھی غور و فکر کر لو، ان نعمتوں کے بارے میں اللہ کو جواب دینا ہوگا. آج دیکھ رہے سارا کھیل اسی آنکھ کا اشارہ ہی سے تو سارا کام ہوتا ہے. غور کریے میرے بھائیوں، حالات کتنے بد سے بدتر ہو چکے ہیں، آج اتنے بدتر ہو چکے ہیں. موبائل دینا تو مجبوری ہے، ہم یہ نہیں فرما دیتے موبائل کا استعمال کرنا حرام. بہت سے مولوی ہوتے ہیں فوراً فتویٰ یہ حلال، یہ حرام، یہ حلال، یہ حرام. اتنا جلدی ہم فتویٰ نہیں دیں گے حرام. موبائل کا استعمال کے پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے لیے صحیح ہے کہ غلط ہے. اگر موبائل کا استعمال آپ جائز چیزوں کے لیے کرتے ہیں، پڑھائی کے لیے کرتے ہیں، نالج کے لیے کرتے ہیں، اس سے اور دیگر کام جیسے ہوتے ہیں، میپ کا کام کرتا ہے، ہم کئی جگہوں پہ سفر کرتے رہتے ہیں، ہمیں اس کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں رہتی ہے، ہم سفر کرتے رہتے ہیں اس کے تعلق سے، اور میپ سے ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ ہماری گاڑی کہاں پہنچی ہے، ہم کس راستے پر جا رہے ہیں. میرے بھائیوں، ہماری نظر جب اس کے اوپر پہنچتی ہے اور جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ موبائل کا استعمال واقعی صحیح ہے. لیکن اگر اسی موبائل کا استعمال غلط ہونے لگے اور اسی موبائل سے آج کل جو حالات بگڑ رہے ہیں اور آپ کے علاقے میں دیکھ رہے ہیں کہ فلاں کی بیٹی بھاگ گئی، فلاں کی بیٹی فلاں غیر مسلم کے ساتھ بھاگ گئی. میرے پیارے ساتھیوں ذرا تصور کرو اور اپنی آنکھوں کے پر کبھی غور کرو، یہ کتنی بڑی نعمت ہے. اللہ کہتا ہے الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، اے میرے بندو کیا ہم نے تمہیں دو نعمتوں سے، ہم نے تمہیں دو آنکھوں سے نہیں نوازا، ولسانا وشفتین، اور اے میرے بندو کیا ہم نے تمہیں زبان سے نہیں نوازا، کیا ہم نے تمہیں زبان نہیں دی. یہ زبان کتنی بڑی نعمت ہے میرے پیارے ساتھیوں، جس کے پاس زبان ہی نہ وہ گونگا ہے. ہماری قدر تو ہو گئی ہے اسی زبان کی وجہ سے. زبان جس کے پاس ہے
بتائیے کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے یہ زبان. اب سوچئے پورے جسم کے اندر چھوٹا سا ٹکڑا ہے، چھوٹا سا، لیکن یہ کتنی بڑی نعمت ہے، اندازہ لگائیے. اگر یہ زبان ہی نہ رہے، سامنے دکھنے والا کتنا خوبصورت ہو، سب کچھ ہو، لیکن میرے بھائیوں وہ بول نہیں سکتا. ایک مولانا بہت پڑھا لکھا عالم، بہت پڑھا لکھا عالم ہو، بہت شاندار ہو، اور آپ ان کو جلسے میں لے کر کے آ جائیے، بڑے جلسے میں لے کر کے آ جائیے، اور اس کی زبان ہی نہ چلتی ہو، گونگا ہو تو کیا ہوگا؟ کیسے تقریر کرے گا؟ سمجھ جائیے گا. بہت پڑھا لکھا ہے، بخاری مسلم یہ ساری کتابیں انہوں نے پڑھی ہے، لیکن آپ کے سامنے آ کر کے بول ہی نہیں پا رہا ہوں. اور کہیے میرے بھائیوں، یہ کتنی بڑی نعمت ہے یہ زبان. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی رسول آتے ہیں، اور اس صحابی رسول کا نام حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگتے ہیں من النجاہ، اللہ کے نبی نجات کس میں؟ اللہ کے نبی نجات کیسے ملے گی؟ جنت میں کیسے جاؤں گا؟ جہنم سے کیسے بچوں گا؟ اللہ کے نبی وہ طریقہ بتا دیجئے، اللہ کے نبی وہ راستہ بتا دیجئے. امام کائنات فرماتے ہیں اگر تمہیں جنت میں جانا ہے اور جہنم سے بچنا ہے تو اے میرے صحابہ، اے عقبہ ابن عامر، تمہیں یہ کام کر لو. اللہ کے نبی فرماتے امسک علیک اللسان، امسک علیک اللسان. اے صحابہ اگر تمہیں جنت میں جانا ہے تو اپنی زبان کے اوپر کنٹرول کر لو، اپنی زبان کے اوپر لگام لگا لو، اپنی زبان کے اوپر تم کنٹرول کر لو، تم جنت میں چلے جاؤ گے. یعنی زبان کا استعمال غلط طریقے سے مت کرنا، زبان کو غلط جگہ سے یوز مت کرنا، غلط زبان کو وہی استعمال کرنا جہاں پہ تمہارے لیے بہتر ہو. اللہ کے نبی نے دوسری جگہ آپ نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیقل خیرا او لیصمت. آپ فرماتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو، والیوم الاخر، اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو. ہاں اللہ ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، مرنے کے بعد اللہ کے پاس جانا ہے. والیوم الاخر، اور آخرت پر ایمان رکھنے والا ہو، یعنی مرنے کے بعد آخرت آنے والا ایک دن ہے جس میں ہمیں اللہ کے سامنے جواب دینا پڑے گا. آخرت کے اوپر جس کو یقین ہو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں فلیقل خیرا، اس کو چاہیے کہ وہ بہتر بولے، جب چاہے اس کو چاہیے کہ جب بھی بولے اچھا بولے، ورنہ وہ خاموش رہے. خاموش رہے، بک بک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آج کل دیکھتے ہیں نا آدمی چوراہے پہ بیٹھ گیا، بولتا چلا گیا، بولتا چلا گیا، چوراہے پہ بیٹھ کر کے بولتا چلا گیا. کیا بول رہا ہے، کیسی باتیں کر رہا ہے، کس کے بارے میں بول رہا ہے، کوئی نالج نہیں، پھر بھی بولتا چلا جا رہا ہے. فلیقل خیرا، اس کو چاہیے کہ بولے تو اچھا بولے، ورنہ وہ خاموش رہے. یہ اللہ کے نبی فرما رہے زبان کے تعلق سے، جب بھی بولو تو اچھا بولو، جب بھی بولو تو ایسا نہیں. بہت سے مولانا بیٹھے ہوئے، ایک پڑھا لکھا نہیں ہے، ایسے سے بیٹھا ہو، لیکن وہی زیادہ بول رہا ہے، وہی زیادہ بول رہا ہے. وہی زیادہ بولتا ہے. بتائیے میرے بھائیوں، جہاں بولنا چاہیے وہی بولیے، اور آج کل تو جو من میں آیا، جو کچھ آیا بول دیا. اللہ کے نبی فرماتے نہیں، ایسا مت کرو. امام کائنات فرماتے کوئی آدمی اپنی زبان سے ایک جملہ بولتا ہے، اپنی زبان سے کچھ بولا، کچھ نہیں، اس کے پر کوئی دھیان نہیں دیا، بول دیا،
ایک بندہ اپنی زبان سے ایک جملہ بولتا ہے اور اس کے بارے میں غور و فکر نہیں کرتا ہے، من سخط اللہ، اللہ کو ناراض کرنے والا وہ جملہ بول دیتا ہے، ناراض کرنے والا وہ الفاظ نکال دیتا ہے، اس کے اوپر وہ بندہ غور نہیں کرتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر اس نے اس کے اوپر غور نہیں کیا اور اللہ کو ناراض کرنے والا جملہ بول دیا، امام کائنات فرماتے یلقی بہا، اللہ کے نبی فرماتے اس جملے کی وجہ سے بنار، وہ جہنم کے اندر چلا جاتا ہے، وہ جہنم کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ ایک جملے کی وجہ سے، ایک الفاظ کی وجہ سے آدمی جہنم کے اندر چلا جاتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو شرکیہ کلام بولتے رہتے ہیں، وہی جو عرش پہ مستوی تھا خدا بن کر مدینے میں اتر پڑا ہے مصطفیٰ بن کر، یہ سنا آپ لوگ کا سبحان اللہ۔ یہ شرکیہ جملہ اللہ کے نبی کو اللہ کے برابر قرار دیا، یہ بھی شرک ہے میرے بھائیوں، یہ بھی غلط ہے میرے بھائیوں۔ وہی جو عرش پہ مستوی تھا خدا بن کر، میرے بھائیوں محمد رسول اللہ کو خدا کے برابر قرار دیا جا رہا ہے۔ اور کئی جلسوں میں آپ نے سنا ہوگا کہ وہاں پہ سبحان اللہ کے بھی نعرے لگے رہتے ہیں۔ میرے بھائیوں کفریہ جملہ انسان کو بھی کافر بنا دیتا ہے، اسی وجہ سے آدمی کو بہت سوچ سمجھ کر کے بولنے کی ضرورت ہے، جیسا من میں آئے ویسا بول دیا نہیں چلے گا، آپ کو بہت سوچ سمجھ کر کے بولنے کی ضرورت ہے۔ جیسے وہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کی مرضی اور رسول کی مرضی، اللہ جو چاہے اور رسول جو چاہے، نہیں چلے گا، اللہ جو چاہے وہی۔ اے نبی انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے نبی آپ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے، آپ جس کو چاہے اس کو ہدایت آپ نہیں دے سکتے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ جسے چاہے ہدایت دینا چاہے اسی کو ہدایت ملے گی۔ میرے پیارے ساتھیوں یہ زبان کے اوپر کنٹرول کرنا یہ جنت میں جانے کی گارنٹی ہے۔ ایک صحابی رسول کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، امسک علیک لسانک، اے صحابہ اپنی زبان کے اوپر کنٹرول کر لو، جنت میں چلے جاؤ گے، جنت میں چلے جاؤ گے، زبان کے اوپر کنٹرول کر لو۔ یہاں سارا معاملہ اسی زبان سے ہے، ساری گڑبڑیاں اسی زبان سے ہو رہی ہے۔ یہ لان تان، یہ غیبت، یہ چغلی، یہ اس کے بارے میں اس کے بارے میں، فلاں آدمی فلاں کے بارے میں، کوئی آدمی اپنے بھائی کے بارے میں، کوئی آدمی اپنے باپ کے بارے میں، اپنی ماں کے بارے میں، کوئی آدمی مدرسہ کے بارے میں، مسجد کے بارے میں، مولوی کے بارے میں، جو چاہے بنا سوچے سمجھے اور بغیر تحقیق کے بولتے رہتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر ایسا جملہ بول دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ نے حضرت صفیہ کے بارے میں صرف اتنا کہا تھا کہ حضرت صفیہ ایسی ایسی ہے، اور اشارے سے حضرت عائشہ نے یہ کہا کہ وہ چھوٹی ہے، ناٹی ہے، بس اتنا کہا تھا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں عائشہ لقد قلت کلمۃ، عائشہ تو نے ایک ایسا کلمہ بول دیا ہے، ایک ایسا جملہ بولا ہے کہ اگر اس جملے کو سمندر میں ڈال دیا جائے تو سمندر کا پورا پانی گندا ہو جائے، زہریلا ہو جائے۔ اب تصور کر سکتے ہو میرے بھائیو، اللہ کے نبی اپنے بیوی کو کہہ رہے ہیں کسی کو اس طریقے سے بات نہیں کرنی۔ غور کریے آپ، ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، تمہاری زبان سے جو بھی جملہ نکلتا ہے اس کو اللہ رب العالمین فرشتے کے ذریعے سے ریکارڈ کروا رہا ہے، اللہ اس کو لکھ رہا تم کیا بول رہے ہو۔ میرے پیارے ساتھیوں اس وجہ سے سمجھ بوجھ کر کے بولنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ لان تان کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں تو یاد رکھیے گا میرے بھائیوں، یاد رکھیے گا اس کا انجام بہت ہی برا ہے۔ اگر کوئی آدمی غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے تو یاد رکھنا وہ آدمی اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہا ہے۔ ایک آدمی غیبت کر رہا ہے، کسی کے بارے میں
برائی بیان کر رہا ہے، اس کے اندر وہ برائی ہے، تب بھی وہ آدمی اتنا بڑا گنہگار ہے کہ زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے، وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا وہ گوشت کھا رہا ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنت و جہنم کو دیکھا اور جنت و جہنم کو دیکھ کر کے آئے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں رأیت النار، اے میرے صحابہ میں نے جہنم کو دیکھا ہے اور جہنم میں میں نے عورتوں کو زیادہ تر جلتے ہوئے پایا ہے۔ صحابہ پوچھتے ہیں اللہ کے نبی، صحابیہ بھی پوچھتی ہیں اللہ کے نبی بتائیے عورتیں جہنم میں کیوں زیادہ جل رہی تھی؟ اللہ کے نبی نے جواب دیا کس وجہ سے زیادہ جل رہی تھی؟ تکشرن اللہ، وہ لان تان زیادہ کرتی ہیں۔ سونے دیکھیے عورتوں کی تعداد بھی زیادہ ہے اور کیا کر رہی ہے، بیٹھی ہوئی ہے، یہ کپڑے، یہ چوڑیاں، یہ اور اس کے بارے میں اس کے بارے میں صرف لان تان، یہ شکایتیں مردوں میں بھی آنے لگی ہے۔ عورت کا کام اب مرد بھی کرنے لگا، یہ لان تان والا کام۔ میرے بھائیو، لان تان اگر کوئی کرتا ہے تو سمجھ لیجیے وہ جہنم میں جانے والا کام کر رہا ہے۔ اور یاد رکھیے اب میں اپنی تقریر کو ختم کرنے والا ہوں، کیونکہ میرے بھائیو ہمارے محترم دوست فضیلت الشیخ عبدالغفار سلفی بھی تشریف فرما ہے اور ان کو نکلنا ہے۔ یہی جلسے والے نے یہی ٹائم باندھا تھا کہ ان کے بعد اس کو بولنا تھا، لیکن شیخ کو نکلنا بھی ہے اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ بھائی میں زیادہ دیر تک بول لوں کیونکہ ان کی مجبوری بھی ہے، باہر کے پھر کہیں کسی جلسے میں آپ کے سامنے بولوں گا۔ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں، زبان کی وجہ سے آدمی جہنم میں۔ ایک صحابی رسول اللہ کے نبی نے ایک عورت کے بارے میں کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلاں عورت بہت دیندار ہے، نماز کی پابند ہے، روزے کے پابند ہے اور یہاں تک کہ نفل روزہ رکھتی ہے، نفل نمازیں پڑھتی ہے، لیکن اللہ کے نبی اس کے اندر ایک برائی ہے، ایک خرابی ہے۔ اللہ کے نبی پوچھتے ہیں وہ کون سی برائی ہے؟ صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی اس کی زبان بہت گندی ہے، یعنی اس کی زبان سے اس کے پڑوسی محفوظ نہیں ہے، اس کی زبان سے اس کے ارد گرد والے لوگ بہت پریشان رہتے ہیں، وہ گالی دیتی رہتی ہے، پریشان کرتی رہتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہی فی النار، وہ عورت جہنم کے اندر رہ جائے گی۔ زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک نمازی، دیندار، روزہ، یہ سب کچھ کرنے والی کہاں جا رہی ہے؟ جہنم میں۔ اور یہی زبان کا صحیح استعمال کرنے والی کم نماز پڑھتی ہے، یعنی نماز پڑھتی ہے، فرض نمازیں پڑھتی ہے، نفل نہیں، فرض روزہ رکھتے، نفل روزہ نہیں رکھ رہی ہے۔ اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اللہ کے نبی کیا وہ عورت جنت میں جائے گی؟ آپ نے پوچھا یہ بتاؤ کیا وہ عورت، اس عورت سے اس کے پڑوسی محبوب ہیں؟ جواب میں کہا گیا اللہ کے نبی اس عورت کی زبان سے پڑوسی بہت خوش ہے، وہ کبھی کسی کو تکلیف دے بات نہیں بولتی ہے۔ اللہ کے نبی فرمانے لگے اور اللہ کے نبی کہنے لگے ہاں یہ بالجنہ، وہ جنت کے اندر جائے گی۔ تصور کرو میرے بھائیوں، یہ زبان اتنی بڑی نعمت ہے، زبان کی وجہ سے آدمی جنت میں بھی جا رہا ہے اور زبان کی وجہ سے آدمی جہنم کے اندر جا رہا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اے میرے صحابیوں، کفی علیک اللسان، اے صحابی اپنی زبان کے اوپر کنٹرول کر لو، جنت میں چلے جاؤ گے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، زبان اور آنکھ یہ دونوں نعمتیں اتنی زبردست ہے کہ نعمتوں کی وجہ سے آدمی جنت میں بھی جا سکتا ہے اور جہنم میں بھی جا سکتا ہے۔ ہم یہی دعا کریں گے کہ بارے اللہ جو نعمتیں تو نے ہمیں فراہم کی ہے، جو نعمتیں تو نے ہمیں دی ہے، ان تمام نعمتوں کا صحیح استعمال کرنے کا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ رب العالمین جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام کو زندہ رکھ، جب بھی خاتمہ ہو اس ایمان کے پر خاتمہ ہو، آمین۔